جیسے صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ فرمائیے گا آپ کو پولرائزیشن نظر آ رہی ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈویژن اس وقت عدلیہ کے اندر بھی موجود ہے اور وہ ڈویژن جو ہے وہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس وقت؟ عدلیہ کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، نہ کچھ کہنا مناسب ہے، مگر جہاں تک یہ آپ کی سیاسی قیادت ہے جو اپنے آپ کو حکمران گردانتے ہیں، حکمرانی سوائے خدا کی ذات کے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو حکمران گردانتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس بینچ کے آگے ہم نے نہیں جانا، اس بینچ کے آگے نہیں جانا، اور دوسری طرف سے وہ جو ہیں ایکیوز پارٹی وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیررسٹ ہم نہیں ہیں۔ بھئی آپ جاؤ گے دہشت گردی کی عدالت میں، ایف آئی آر بنی ہوئی ہے، اگر غلط بنی ہوئی ہے تو وہ اس کو کر دیں گے قواش۔ یہ تو عدالت کا اپنا اختیار ہے، عدالت کے پاس لوگ جاتے ہیں داد رسی کے لیے۔ اب جب عدالت کو آپ لے آئیں سامنے، اس پہ ان کے خلاف ان کو ہدف بنا لیں اپنے تنقید کا، تو پھر تو آپ نے عدلیہ کو کچھ کرنے جوگا چھوڑا ہی نہیں۔ اور ساری دنیا میں کہتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے دیٹ از دا لیسٹ ڈینجرس برانچ، کیونکہ جو انتظامیہ یا مقننہ زیادتیاں کرتی ہیں، اگر مقننہ قانون غلط بناتی ہے تو تب عدلیہ جو ہے اس کا داد رسی کرتی ہے لوگوں کی، اگر انتظامیہ اس پہ غلط عمل درآمد کرتی ہے تب یہ انہی کا کام ہے کہ ان کو روکیں۔ تو اگر عدلیہ بھی آپ اس کو ہدف بنا لیں اور اس کو شکار بنا لیں تنقید کا، تو پھر آپ بچائیں ہمارے پاس کون سا ادارہ رہے گا؟ اور سب سے بڑی ذمہ داری ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر آرمی نیوٹرل ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں، اور اگر کوئی عدالت یا کوئی جج ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے یا ان کی منشا کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے یا ان کا وکیل وہاں پہ ہار جاتا ہے تو یہ اس کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تاثر ہے کہ عمران خان صاحب عدالت بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں اور فوج بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں۔ تو دونوں طرف یہی چاہتے ہیں نا، وہ جو اس وقت آپ کے ہیں حکمران سو کالڈ جماعت، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس بینچ کے آگے ہمارا کیس نہ لگے، اس بینچ کے آگے نہ لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی جو آتا ہے نا سائل عدالت کے سامنے داد رسی لینے، اس کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کہے کہ جی فلاں بینچ سے میں داد رسی کرواؤں گا اور فلاں بینچ سے میں نہیں کراؤں گا۔ اور بینچ بنانا جو ہے یہ چیف جسٹس کی اپنی صوابدیدی اختیارات میں ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تنقید کی ہے یہ آرمڈ فورسز پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس واسطے ابھی الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے حکمران جماعت تاکہ اپنی مرضی کا کمانڈر ان چیف بنا لیں، اور ابھی الیکشن ہوں گے تو یہ کم سے کم نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں آئین میں بالکل واضح طریقہ کار ہے کہ آپ نے کیسے بنانا ہے چیف آف آرمی سٹاف، اور باقی بھی سارا یونیپولر ہماری فوج ہے، اس کا مطلب ہے نیچے سے لے کے اوپر تک کٹھے۔ ایک بات میں سمجھتی ہوں، سوو موٹو کا بڑا چل گیا تھا سلسلہ، اور اب سوو موٹو کو بھی انہوں نے باقاعدہ ریگولیٹ کر دیا ہے۔ سوو موٹو کے پروسیجر کے لیے رجسٹری میں ایک باقاعدہ ہے طریقہ کار، لیکن ایک بات ضرور کر لیں، جیسے عدلیہ کے بارے میں الجہاد ٹرسٹ کیس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس نے بننا ہے نا نیکسٹ چیف جسٹس، اس کی ایک لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے کہ سینئر موسٹ بنے گا۔ ہاں تو یہ بتا دینا کہ جی جس نے نیکسٹ آرمی چیف آف سٹاف بننا ہے، جس کی لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے وہی بنے گا، تو یہ کم سے کم جھگڑا تو ختم ہو۔ یہ تو مفت کا جھگڑا کھڑا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی، اور قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی کو دوبارہ پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں آ رہی، لہذا قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور اگر قانون سازی ہو بھی گئی تو پی ٹی آئی اس کو نہیں۔ مجھے جسٹس صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں، بریک کے بعد دوبارہ